ظلم ایک واحد چیز ہے جس کا بدلہ آپ کو اس دنیا میں ہی ملتا ہے۔ آپ کو اس دنیا میں اس وقت تک نہیں اٹھایا جائے گا جب تک آپ کو اس کا بدلہ، جو ظلم آپ نے اس دنیا میں کیا ہے، اس کا بدلہ نہ لے لیا جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا ظلم آپ نے قیدی 804 کو، جو ایک ایماندار، سچا، وطن پرست انسان ہے، اس کو بے بنیاد جو ہے من گھڑت اور جھوٹے مقدموں کے ساتھ جو ہے قید کیا ہوا ہے۔ اور یہ اس صدی کا سب سے بڑا ایک شریف النفس، ایک وطن پرست، ایک جو ہے قوم کو متحد کرنے والا، اسلام کا بول بالا کرنے والا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے آگے سٹینڈ لینے والے کو آپ قید کر کے اس پر ظلم کرو گے تو کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی گندم کو آگ نہیں لگے گی؟ آپ کے رزق کو جلایا نہیں جائے گا؟ آپ کو ہندوؤں سے مروایا نہیں جائے گا؟ آپ کو اس خوف میں مبتلا نہیں رکھا جائے گا؟ یہ آپ کی بھول ہے۔ اب بھی وقت ہے، سوچ لیں، اب بھی آپ کے پاس ٹائم ہے، سوچ لیں، اور اس سچے کو جو اندر رکھا ہوا ہے، جس کو بے بنیاد من گھڑت اور جھوٹے مقدموں کے اندر، اس کو باہر نکالیں اگر آپ اپنی نجات چاہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جنگوں کا نام و نشان نہیں تھا، نزدیک کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جو انڈیا کے ساتھ ہماری چھڑ سکتی تھی۔ گندم بالکل تیار تھی جس پہ آگ لگنی شروع ہو گئی۔ آزما کر دیکھ لو، اس سچے کو، قیدی 804 کو آزاد کر کے دیکھ لو، دیکھ لینا پھر یہ خوف کے جو بادل آپ کے سروں پہ منڈلا رہے ہیں، یہ کس طرح ختم کر دیے جاتے ہیں۔ اس کے خوف سے یہ ہندو کس طرح بھاگتے ہیں۔ دیکھ لینا جب آپ اس کو، جس کو نہ حق آپ نے قید کیا ہوا ہے، آزاد کرو گے، کیونکہ اللہ کے غضب کو، اللہ کو اس وقت بڑا غصہ آتا ہے جب اس کے جب ایک سچے کے ساتھ ظلم کرتے ہو، جب ایماندار کے ساتھ ظلم کرتے ہو، جب ایک ایسے انسان کے ساتھ جو ساری مخلوق کی بھلائی چاہتا ہو، اس کے ساتھ جب ظلم کیا جاتا ہے تو پھر اس ظلم کرنے والے کو ہی نہیں بلکہ اس کی ساری رایا کو، اس قوم کو پکڑ کر اس سے ظلم کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے، اب بھی ہوش کے ناخن لو۔ مجھ پہ فتوے لگانے سے پہلے جو ہے اس بات کو سوچو، اس بات پہ غور کرو۔ قرآن پورا بھرا پڑا ہے، حدیثیں پوری اس پہ بھری پڑی ہیں کہ جب ایک سچے کے ساتھ، ایماندار کے ساتھ جب ظلم کیا جاتا ہے، اس پہ جھوٹے مقدمے، اس کو کسی قسم جھوٹا اس کو پھنسایا جاتا ہے، تو پھر اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ اور اس سچے کو، قیدی 804 کو، جس کو آپ نے قید کیا ہوا، کیا چاہتا تھا؟ وہ چاہتا تھا کہ میرے پاکستانی ترقی کریں، وہ چاہتا تھا کہ میرے پاکستانیوں کی پوری دنیا میں عزت ہو، وہ چاہتا تھا کہ اس گرین پاسپورٹ کی سارے ایئرپورٹوں پر عزت ہو، وہ چاہتا تھا کہ بھیک کا کشکول توڑ دیا جائے اور برابری کا سلوک کیا جائے، وہ چاہتا تھا کہ میرے ملک کی سارے ملکوں میں عزت ہو، وہ چاہتا تھا کہ میرا ان پڑھ جو پاکستانی ہے وہ پڑھا لکھا اور شعور والا ہو، وہ چاہتا تھا کہ غریب کے گھر جو ہے 3 ٹائم چولہا جلے، وہ چاہتا تھا کہ یہاں پاکستانیوں کو جو برابری کی بنیاد پر صحت میسر ہو، صحت کی سہولت میسر ہو، وہ چاہتا تھا کہ یہاں سب کے ساتھ برابری کا سلوک ہو، اور سب سے بڑی بات، وہ چاہتا تھا کہ اسلام کا بول بالا ہو۔ وہ فائدے ہی فائدے چاہتا تھا، وہ پاکستان کی ترقی چاہتا ہے۔ آپ نے اب بھی دیکھ لیا ہے کہ وہ جیل کے اندر بیٹھ کر پھر بھی پاکستان کے لیے کہتا ہے کہ عوام کو متحد ہو جاؤ، اپنے ظلم کو بھول کر وہ یہی کہہ رہا ہے نا کہ سب متحد ہو کر ملک کے لیے ایک یکجا ہو کر اٹھ کھڑے ہو۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس سے بڑا محب وطن آپ کو نہ ملا ہے، نہ ملے گا۔ آپ پچھتائیں گے، یقین کریں آپ پچھتائیں گے۔ اب بھی وقت ہے، اس کو آزاد کر کے دیکھ لو، اور پھر دیکھو کہ ہر طرف پاکستان زندہ باد کی جو ہے پاکستان زندہ باد کی آوازیں گونجیں گی۔ پاکستان زندہ باد۔